This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے 3 ایسی آیات کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے تعلق سے مختلف احکامات دیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کن کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے تو ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا ہی میں دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا موقع ہے۔ صدقہ دینے والا احسان جتلاتا ہے یا ایذا دیتا ہے۔ صدقہ نکالتے وقت متوسط چیز نکالی جائے، نہ کہ گھٹیا چیز، تو وہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں نیکیاں کرنی ہیں، دنیا ہی دارالعمل ہے اور آخرت دار جزا ہے۔ یہ نقطہ بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور انفاق کا تقاضا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ہمارے ہی رزق میں سے خرچ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں صرف مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متمتع کی ہیں، بندہ ان نعمتوں میں سے صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، اللہ کی راہ میں نکالتا رہے۔ اور علماء نے بیان کیا اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ اپنے علم کا بھی صدقہ کرے۔ علم کا صدقہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو اس سے بھلائی پہنچائی جائے، خیر پہنچائی جائے۔ ایک تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ دوسرا اس آیت مبارکہ میں بڑا ہی اہم اصول بیان کیا گیا، فرمایا گیا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی جو خرچ کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے وہ کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے یوم لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ ہی کوئی دوست ہوں گے، نہ ہی کوئی خلیل ہوں گے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی ساتھی ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ سرکش لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دنیا میں عمل کیا جاتا ہے، آخرت میں جزا اس کی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ 3 ذرائع سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان تجارت سے، ذرائع آمدنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ان کا سہارا بنتی ہے، تجارت سہارا بنتی ہے، تجارت بندے کو قوی کرتی ہے، غربت سے امیری کی طرف منتقل کرتی ہے۔ تجارت ایک ایسا سبب ہے کہ بندے کو نئے جہان میں لے جاتی ہے، نئے دوست پیدا کرتی ہے، نیا اسٹیٹس دیتی ہے، اور ایک بندے کی نئی پیار بنتی ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ذریعہ موجود ہے کہ بندہ اپنے پیسے کے ذریعے، تجارت کے ذریعے بہت کچھ پا لیتا ہے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے جو بندے کا سہارا بنتا ہے دنیا میں، وہ ہوتے ہیں اس کے دوست، دکھ سکھ کے اندر کام آتے ہیں، ہر مشکل موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے ایک وجیح آدمی کی سفارش۔ تو دنیا کے اندر یہ 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں جن کو لوگ بڑا سہارا سمجھتے ہیں، جن کو اپنی کامیابی کا سبب سمجھتے ہیں، جن کو مشکلات کا حل سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن
کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا منصب دیا ہے وہ لوگ ضرور سفارش کریں گے، لیکن دنیا دار عمل ہے۔ اگر دنیا میں عمل برے ہوئے تو قیامت کے دن برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، قیامت کے دن سختیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک بہت ہی وسیع راستہ ہے، ایک بہت ہی وسیع باب ہے۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا جو باب ہے وہ بڑا ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بھی کوئی مال خرچ کیا جائے گا اور اس کا مقصود ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، تو وہ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شمار ہوگا۔ اگرچہ کہ کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں خرچ کرنا، مدرسے میں خرچ کرنا، علم دین کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی سبیل اللہ ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے جس موقع پر اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ بلا شبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا گیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں یا تو نفلی صدقات مراد ہو سکتے ہیں یا واجبہ صدقات مراد ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، محترم ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ نفلی صدقات میں اور واجبہ صدقات میں کیا فرق ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جیسے زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، یہ واجبہ صدقات میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی واجبہ صدقات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نکالنا کسی نہ کسی موقع پر بندے پر واجب ہو جاتا ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہوتی، لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ داخل ہے صاحب استطاعت پر، صاحب استطاعت صدقہ فطر دے گا۔ اسی طریقے سے قسم کا کفارہ ہے، قسم کھائی، قسم توڑ دی، اس کا کفارہ دینا پڑا، صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے۔ نظر جو ہے وہ مانی تھی، مالی نظر تھی، مال خرچ کرنا ہے، وہ صدقہ واجبہ میں آ جائے گا۔ حج کے موقع پر مختلف کفارات لازم آتے ہیں، اس میں سے ایک کفارہ ہوتا ہے صدقہ دینا۔ اب یہاں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی ایک مٹھی گندم خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے مقدار مال نکالا جائے، تو وہ بھی صدقہ واجبہ میں آ جائے گا۔ تو صدقات واجبہ کی کئی اقسام ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ کرنا۔ ہم عام طور پر نئی دکان کا افتتاح کرتے ہیں، نئے گھر کا افتتاح کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے اصحال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ مختلف بلائیں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ یہ نفلی صدقہ اور خیرات ہے۔ بندہ مجبور نہیں ہے کہ وہ کرے ہی کرے گا، لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جو نفلی صدقات کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک بڑا فرق اور بھی ہے نفلی صدقات اور صدقات واجبہ کا۔ وہ بڑا فرق یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہے اس کے مصارف جدا گانا ہے، شرعی فقیر ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے، کوئی سید، کوئی ہاشمی نہیں حاصل کر سکتا، جبکہ جو نفلی صدقات ہیں امیر و غریب سب اسے کھا سکتے ہیں، سب اسے وصول کر سکتے ہیں، سید زادہ بھی وصول کر سکتا ہے، ہاشمی بھی وصول کر سکتا ہے۔ تو نفلی صدقات اور واجبہ صدقات میں بہت فرق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ دونوں ہی طرح کے صدقات یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، تو جتنا بندہ زیادہ نفلی کام کرے گا، نفلی صدقات و خیرات کرے گا، یقینی طور پر یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی، اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گی، اس کے درجات میں اضافہ کریں گی۔ اور صدقہ اور خیرات کا معاملہ ایسا ہے کہ صدقہ اور خیرات تو جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے بلکہ آخرت میں بھی صدقہ اور خیرات بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسے قیامت کی مشکلات سے نکالنے میں، اسے جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں۔ محترم ناظرین کرام، جو صدقہ اور خیرات ہوتا ہے اس کے دو زاویے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اس اعتبار سے کہ اس سے ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کے کام ہوں، ہمارے قریبی رشتہ داروں کی خیر خواہی ہو، ان کی فریاد رسی ہو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہو۔ صدقہ اور خیرات اس کے حوالے سے ایک ایسا نظام ہے کہ جو معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ کرتا ہے، جو معاشرے کے اندر بہتری لاتا ہے، اور سفید پوش لوگوں کی آٹومیٹکلی طریقے سے مدد ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی ایسے ادارے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں، اور ان اداروں کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے صدقہ اور خیرات۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے قریبی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے قریبی رشتہ داروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کے اندر زیادہ افضل یہی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ترجیح دی جائے، پھر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہم پیشہ لوگوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، اور پھر جہاں جہاں جیسی ضرورت ہے اسے ترجیح دی جائے۔ صدقہ اور خیرات کے اندر جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو پرکھا جاتا ہے کہ بندہ مال سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے نیک عمل ہے کہ اس عمل میں ایک مشقت ہے،
جسمانی مشقت نہیں ہے بلکہ قلبی مشقت ہے۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میری حاجتیں کس طرح پوری ہوں گی۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا، میں خرچ کرتا ہوں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، صدقہ اور خیرات میں دو چیزیں ہیں، نفلی صدقہ اور خیرات اور واجبہ صدقہ اور خیرات۔ جو واجبہ صدقہ اور خیرات ہے اس سے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، صاحب استطاعت کو صدقہ فطر دینا ہوگا، صاحب استطاعت کو جو مالی عبادات ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی، جیسے قربانی ہے، قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا اور وہ لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی عام طور پر اردو میں بخل کنجوس کو کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر مالی صدقہ، مالی عبادت واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے۔ تو فرمایا گیا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بخل کرنے والا، اللہ کی راہ میں نہ نکالنے والا کوئی بہتر ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ عمل ان کے لیے شر ہے اور ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا کہ انہوں نے صدقات واجبہ ادا نہیں کیے۔ ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. یا
أيها الذين آمنوا اے ایمان والو. محترم ناظرین کرام، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہی اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 افراد کا امتحان لیا گیا. ان میں سے ایک کو برس کا مرض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان تینوں کے پاس آیا. سب سے پہلے برس والے مریض کے پاس آیا. فرشتے نے پوچھا تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو یہ کہنے لگا مجھے اچھے جلد چاہیے، اچھا رنگ چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو وہ عزت دی ہے کہ وہ ہاتھ پھیریں تو مریضوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ مریض صحیح ہو جاتا ہے، اس کی جلد اچھی ہو جاتی ہے، رنگ ستھرا ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے تجھے مال میں سے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اونٹ. راوی کو شک ہوا یا یہ کہا کہ گائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز تجھے محبوب ہے؟ تو کہنے لگا مجھے خوبصورت بال چاہیے، لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں. فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بال اگائے. پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائیں چاہیے. فرشتہ اسے بھی ایک حاملہ گائیں حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے. پھر اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آنکھ سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے ہوگا. فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کی آنکھوں پر، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے. پھر پوچھتا ہے مال میں سے کیا چاہیے؟ یہ اندھا کہنے لگا کہ مجھے ایک بکری چاہیے. فرشتے نے اسے بکری دے دی. تو گائے والے کے پاس گائیں اور بکری والے کے پاس بکری اور اونٹ والے کے پاس اونٹ. جب یہ تینوں چیزیں آئیں تو اب ان کے نشو نما ہونا شروع ہوئی اور اتنے بچے ہو گئے کہ وادیاں بھر گئیں. اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، برس والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، راستے کے وسائل منقطع ہو چکے ہیں، میری کچھ مدد کر دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت جلد سے نوازا ہے، خوبصورت حیت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، ایک اونٹ اللہ کے لیے مجھے دے دو. وہ کہنے لگا کہ نہیں جناب، میرے بڑے مصارف ہیں اور بڑے میرے جو ہیں وہ معاملات ہیں، میں نہیں دے سکتا. فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے نا جس کے جسم پر برس کا مرض تھا اور لوگ گھن کھاتے تھے. کہنے لگا نہیں، میں تو نسل در نسل امیر آدمی ہوں. کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر. فرشتہ کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. اس کے بعد یہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے بھی وہی تقاضا کرتا ہے اور وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملتا ہے. اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ مصارف چاہیے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں، ایک بکری مجھے دے دو. تو اس شخص نے کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے، اس میں سے جو تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ. فرشتے نے کہا کہ خدا کی قسم یہ مال اپنے پاس رکھو، بات یہ ہے کہ میں تم تینوں کا امتحان لے رہا تھا. تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے اس روایت کو اپنی کتب میں بیان کیا اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مال سے اس قدر محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا. جو آیت مبارکہ بیان کی گئی ابھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور جب ان پر مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہوئے اپنی رائے کو، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ بندے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان کی شان بیان کرتا ہے۔ فرمایا گیا سورہ واللیل میں ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ نجات دے گا جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو صرف اللہ ہی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ایسا نہیں تھا کہ جس پر مال خرچ کیا ہے اس نے کوئی احسان کیا تھا، اس کی وجہ سے مال خرچ کیا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مال خرچ کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ کے لیے اس طرح کا مال خرچ کرنے والا بروز قیامت خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مال خرچ کر کے آزاد کروایا، اور جن کے پاس آپ غلام تھے وہ آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بڑی مہنگی قیمت مقرر کر دی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں اسے مسلمان آزاد نہیں کروا پائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے انہیں آزاد کروایا۔ اب لوگوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ ہمارے ہوتا ہے کہ ہر مرحلے پر باتیں ہوتی ہیں۔ اب کفار کی طرف سے یہ باتیں آئیں، ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی نے، ان کے خاندان نے صدیق اکبر کے خاندان پہ کوئی احسان کیا ہو، یا حضرت صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد بیان کیا کہ نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کسی وجہ سے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ نقطہ اس مقام پر پہنچتا ہے، دنیا دار عمل ہے، اور دنیا میں جہاں انسان پر مختلف انواع کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ اس عمل کے ذریعے ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا ए ईमान वालों, आइए दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा नुक्ता ये है कि सदका और खैरात करने में ये ज़रूरी है कि बंदा एहसान ना जितलाए, बंदा ईज़ा ना पहुँचाए। अगर वो सदका तो दे रहा है लेकिन उन गुरबा पर एहसान जितलाता है या उन्हें ईज़ा देता है, उनकी इज़्ज़त उछालता है, तो ऐसा करने वाला अपने अमल पर अजर नहीं पाएगा। और ये बात ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान की और या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ख़िताब कह कर बयान की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, अपने सदक़ात को बातिल ना करार दो, बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जितला कर, ईज़ा पहुँचा कर। फिर मज़ीद तशरीह की जाती है, कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास, अगर कोई शख्स लोगों के दिखावे के लिए माल खर्च करता है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की रज़ा के लिए और खुशनुदी के लिए खर्च नहीं करता, इसकी मिसाल उस चट्टान की तरह है। चट्टान पर गर्दो गुबार आ गई, अब वो गर्दो गुबार चट्टान पर कब तक रहेगी? हवा चलेगी तो उड़ जाएगी या बारिश बरसेगी तो बह जाएगी। तो यहाँ फरमाया गया कि चट्टान अलैहि तुराबुन, उस पर गुबार है, फ़असाबहु वाबिलुन, बारिश बरसती है, फ़तरकहु सल्दा, तो ये बारिश इस चट्टान को चिकनी कर देती है। तो अगर आमाल रिया पर मुश्तमिल है, सदका इस तरह किया है कि ईज़ा पहुंचाई है, सदका इस तरह किया है कि लोगों पर एहसान जितलाया है, तो इसकी मिसाल उस गुबार की तरह है जो यूं हवा में शामिल हो जाएगा। तो वो जो अमल है बंदे का वो ज़ाया हो जाएगा। तो रियाकारी पाई गई सदका और खैरात में, ईज़ा पहुँचाना पाया गया, एहसान जितलाना पाया गया, तो ऐसा अमल ज़ाया हो जाता है। इसके बरख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की तारीफ़ करता है कि जो ईज़ा से काम नहीं लेते, एहसान नहीं जितलाते। इरशाद होता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में अपने अम्वाल खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, और फिर एहसान नहीं जितलाते, ईज़ा नहीं पहुँचाते, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अल्लाह के यहाँ अजर है, सवाब है, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको खौफ ना होगा, ये लोग गम वाले लोग नहीं होंगे। फरमाया गया, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरा, अच्छी बात कहना और दरगुज़र करना उस सदक़े से बेहतर है जिसमें ईज़ा शामिल हो। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला गनी है और अल्लाह तबारक व तआला हिल्म वाला है। तो इस आयत मुबारका में उन लोगों की तारीफ़ बयान की गई जो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, एहसान नहीं जितलाते, ईज़ा नहीं पहुँचाते। और ये भी फरमा दिया गया कि अगर कोई सदका नहीं कर सकता, अच्छी बात ही कह दे, दरगुज़र ही कर दे, ये भी उसके लिए एक नेक अमल है, ये भी उसके लिए एक काम आने वाला अमल है। तीसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। तीसरा नुक्ता ये था कि सदका और खैरात करते हुए रद्दी माल को तरजीह नहीं देनी। उलमा ने लिखा, कम अज़ कम मुतवस्सित माल अल्लाह की राह में निकाले और ये सोचे कि अगर ख़ुद मैं ऐसा माल हासिल करने लगूं तो मेरे एहसासात क्या होंगे। तो अल्लाह की राह में जब माल निकाला जाए तो बेहतर माल निकाला जाए, अच्छा माल निकाला जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ये बात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका में बयान की। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम, ए ईमान वालो, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है पाकीज़ा चीज़ों में से, तो अल्लाह की राह में ख़र्च करो। व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द, और ज़मीन में से जो नेमतें दी हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करो। यानी आयत मुबारका में दो चीज़ों का बयान है, एक बयान है ज़कात का या नफली सदक़े का, और दूसरा बयान है उश्र का, कि ज़मीन में जो काश्तकारी की जाती है उस पर उश्र निकाला जाता है। तो यहाँ उश्र का बयान किया गया। आगे बयान होता है, वला तयम्ममुल ख़बीस, और रदी चीज़ का कसद ना करो, घटिया चीज़, हल्की चीज़, कि हमेशा ही ऐसा करते रहो, बल्कि उम्दा चीज़ निकालो अल्लाह की राह में।
منہ تنفقون، کہ جو عمدہ چیز ہے وہی خرچ کرو۔ قرآن پاک نے ایک مثال بیان کی، فرمایا اور اگر تمہیں ایسا مال دیا جانے لگے تم لینا پسند نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اختیار کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وصول کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا اللہ کی راہ میں جب مال دینا ہے تو بہتر مال نکالو، عمدہ مال نکالو، کم از کم درمیانے درجے کا تو مال ہو۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے 3 بنیادی باتیں سیکھیں۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ دنیا دار عمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے۔ آخرت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا فضل یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تو بندے کو اپنے اعمال پر سب سے پہلی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، یعنی اچھا بن کر پھر اللہ تعالیٰ کا فضل چاہے، اچھا بن کر پھر نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت چاہے۔ دوسری بات آج ہم نے جو سنی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کی راہ میں مال نکالا جائے تو احسان نہیں جتلانا چاہیے، تانے نہیں دینا چاہیے، غربا کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے کام کرنے چاہیے۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے بندوں کو جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جب صدقہ دینے لگو عمدہ مال نکالو، ردی مال نہ نکالو، ایسا مال نکالو کہ تم تصور کرو کہ اگر تمہیں ہی ایسا مال ملے تمہارے احساسات کیا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے راہ میں اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.